بیکاز یہ ایشو لاسٹ مطلب مجھے تقریباً 12 سال ہو گئے ہیں اسلام آباد میں ان ویریس پوزیشنز, اور یہ ایشو میں 12 سال سے ہی دیکھ رہا ہوں. سو it's a ongoing issue and we need to resolve it. And I think finance minister is also aware of this, and people also approach him for the refunds. تو اس کے لیے کوئی سلوشن نکالنا پڑے گا. آپ بھی کچھ سوچیں اس کے بارے میں, اینڈ وی ول, آئی ڈونٹ مائنڈ ہیونگ اے میٹنگ with the finance minister, with you all in Islamabad, and finding a way how to resolve this refund issue. اب آ جاتا ہوں میں جی زیرو ریٹنگ فار ایکسپورٹ. یہ میں ٹوٹلی آپ کے آئی ٹوٹلی سپورٹ دس انیشیٹو, اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی انڈسٹری ہو وچ از این ایکسپورٹ انڈسٹری شوڈ بی زیرو ریٹڈ. اس میں تو دیر از نو کوشچن. اور میں سمجھتا ہوں کہ آل دی چیمبرز اینڈ ایون فیڈریشن سپورٹ دس آئیڈیا. اور میں آپ کو ابھی, کیونکہ وی آر سٹنگ ان فیبرری ناؤ, تو بجٹ از ان دا پروسیس. تو یہ جتنا آپ کا زیرو ریٹنگ, ٹیرف ریشنلائزیشن, آر ڈی, کسٹم ڈیوٹیز, یہ سب بجٹ آئٹمز ہیں. اینڈ آئی سجیسٹ کہ آپ یہ ریکمنڈیشن گورنمنٹ کو بھی بھیجیں, ایف بی آر کو بھی بھیجیں, ہمیں بھی بھیجیں, اینڈ سینڈ اٹ ٹو می اینڈ وی ول سینڈ اٹ ٹو دی فائنینس کمیٹی. اینڈ اٹ از بیٹر ٹو ہیو دیز ایشوز سارٹیڈ آؤٹ پری بجٹ. اور اس کے لیے بھی اگر آپ چاہتے ہیں تو آئی ایم ولنگ ٹو ہیو اے پری بجٹ میٹنگ ود یو ان دا سینٹ اینڈ کالنگ آل دا اسٹیک ہولڈرز ٹو دیٹ میٹنگ. تو آئی ول ڈو مائی بیسٹ ٹو ہیلپ یو ان آل دیز ایریاز. جہاں تک ٹیسٹنگ لیبس کا ہے جی, بالکل آئی آلسو, دس از دا بگیسٹ پرابلم ان پاکستان کہ ہمیں کسی چیز کی سرٹیفکیشن نہیں ملتی. ہر چیز کی سرٹیفکیشن کے لیے پاکستان کو باہر جانا پڑتا ہے. تو آئی تھنک یہ بھی ایک ایریا ہے جو کہ وی نیڈ ٹو سیٹ اپ دیز لیبس. اینڈ if there can be joint ventures, if you can help government in setting up these labs. یہ EDF تو میں تو اپنے وقت چاہتا تھا, اور نیئرلی میں نے کر دیا تھا کہ EDF میں گورنمنٹ کے ایمبٹ سے باہر نکال کے I wanted to give it to the chambers. اینڈ وہ کوئی کمیٹی بنا لیں and they control the EDF, where it is to be spent, how it is to be spent, and government should have nothing to do. اور اس زمانے میں مجھے یاد ہے لیٹ مخدوم امین فہیم صاحب کامرس منسٹر ہوتے تھے, اور ہم یہ پروپوزل وی ہیڈ ٹیکن دس ٹو دی کیبنٹ ٹو گیٹ اٹ آؤٹ آف دی ایمبٹ. اور ایک اور مسئلہ تھا اس وقت جو مجھے یاد ہے کہ یہ کامرس کے پاس بھی نہیں ہوتا تھا, یہ فائنینس منسٹری کے پاس ہوتا. اینڈ آج تک میرے خیال اٹ از ود دی فائنینس منسٹری, because the money that is collected from EDF goes to the finance ministry and then it is released to the commerce ministry, you know. So میں چاہ رہا تھا کہ کوئی ایسا اس کا سسٹم بنائیں کہ یہ پیسہ گورنمنٹ کی سسٹم میں آئے نا, and there should be a separate account where this money goes, and you should propose a committee with federation how the EDF funding is to be managed. تو اس پہ بھی ذرا آپ کچھ سوچیں. اینڈ آئی تھنک EDF کا پیسہ گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں آنا ہی نہیں چاہیے, اینڈ اٹ شوڈ گو ڈائریکٹلی ٹو دی بزنس کمیونٹی, اینڈ یو کین اسپینڈ اٹ ڈائریکٹلی ویئر یو فیل اٹ از نیسسری. اور آئیڈیل ہے یہ جو لیبز ہیں اور دوسری چیزیں ہیں وچ از ریکوائرڈ فار ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹری. باقی جی اٹ از اے سیڈ اسٹوری. آئی ریممبر in 2013 reaching the mark of 25 billion of export. مجھے یاد ہے President آصف علی زرداری, when he came as president, he had a meeting with his financial team, and this is the goal he gave کہ before I leave my presidency we should reach 25 billion target. اور although things were very difficult, آپ کو پتا تھا global meltdown تھا, stock exchange was closed of Pakistan, things were very bad internationally. اس کے باوجود we were able to reach 25 billion the day the government left. اور اس کی وجہ جی میں سمجھتا ہوں جو مین تھی نا, that we were constantly in touch with the business. چاہے وہ ایپٹما تھی, چاہے وہ چیمبرز تھے, چاہے وہ ایسوسیشنز تھی. Every month I remember President Zardari used to have meetings with the business in the presidency and resolve their issues. چاہے وہ گیس کے ایشوز تھے, چاہے وہ ریفنڈس کے ایشوز تھے, چاہے وہ
وٹ ایور بزنس کمیونٹی کے ایشوز تھے, وی ور ایبل اینڈ وی ور امپاورڈ. لیٹ می ٹیل یو, بڑا ڈفرینس تھا اس گورنمنٹ کا یہ کہ وی ور امپاورڈ ٹو ٹیک ڈیسیشنز ان دی انٹرسٹ آف دی بزنس کمیونٹی, جو کہ ابھی میں سمجھتا ہوں کہ ذرا اس گورنمنٹ کو یہ ڈفیکلٹی ہے کہ دے آر ناٹ ایبل ٹو ٹیک ڈیسیشنز. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹارگیٹ ہمارے ایکچولی جو مینیفیسٹو تھا فار دس ٹرم was that we would reach this target, we would take this target to 50 billion. And I feel, looking at the regional countries, how Vietnam is doing, how Bangladesh is doing, matlab it is amazing. A country which was part of this country left this country without a single kg of cotton production is today exporting 48 billion. So I think this should be an eye-opener for Pakistan economic managers, Pakistan business community, کہ ہم مطلب وہ تو ایک اور سیڈ سٹوری ہے کہ 14 ملین بیل سے ہم 9 ملین بیل پہ آ گئے ہیں, بٹ دا فیکٹ از کہ وی کین اسٹل گو بیک ٹو 15 ملین آف کاٹن, اینڈ دس کاٹن کین پروڈیوس huge number of exportable items, and we can reach this target of 50 billion. مجھے اس میں کوئی مسئلہ نظر نہیں آتا, بٹ جہاں میں یہ دیکھتا ہوں کہ جیسے ہماری ایکسپورٹ انڈسٹری کچھ اسٹیبل ہونی شروع ہوتی ہے, یہ ہونی ہوتی ہے, تو پتہ چلتا ہے جی گیس ڈسکنیکٹ ہو گئی. لوگوں کے فون آتے ہیں کہ جی ایک طرف آپ کہتے ہیں جی ایکسپورٹ بڑھائیں اور دوسری طرف جو ہے وہ گیس بند کر دی جاتی ہے اور ریفنڈز نہیں دیے جاتے. مطلب ہاؤ ڈو وی ایکسپیکٹ کہ پاکستان کی انڈسٹری ول پروگریس ود دیز نیگیٹو ٹائپ آف پالیسیز. تو آئی تھنک انوالومنٹ آف دا چیمبرز, انوالومنٹ آف بزنس کمیونٹی ان پالیٹکس بہت ضروری ہے. مصباح صاحب میرے سے ایگری کریں گے کہ ہی آئی تھنک انڈرسٹینڈز ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از کہ بزنس شوڈ بی انوالوڈ ان دی پالیٹکس آف دا کنٹری. اور سینٹ میں کوئی ہیں 15-20 بزنس مین who understand and who participate, but I still feel کہ زیادہ پارٹیسپیشن از ریکوائرڈ. ایک جو سجیشن تھا ان کا کہ اسٹینڈنگ کمیٹیز میں رول پلے کریں, آئی ٹوٹلی ایگری. بلکہ میں آپ کو کہوں گا کہ اگر آپ فیڈریشن کے ساتھ مل کے ایک ہمیں کوئی آپ کی کوئی کمیٹی ایک بنا دی جائے جو کہ سینٹ کمیٹیز میں ہر بل کے اوپر, ہر ایشو کے اوپر آ کے پارٹیسپیٹ کریں, تو what I would do is that I would definitely make sure that this committee is notified by the Senate of Pakistan to participate in like industries committee, power committee, آپ کی commerce committee, finance committee. These are all separate committees. تو اس کے اندر we would definitely make sure and through a system in the Senate کہ آپ لوگ ہر ایشو کے اوپر ضرور اس میں پارٹیسپیٹ کریں, اینڈ اسپیشلی پری بجٹ. ایک اور جو بڑا مسئلہ میں نے نوٹس کیا تھا when I was there in the finance, کہ جو سجیشنز چیمبر سے آتی تھیں وہ بہت دیر سے آتی تھی. دیکھیں پروسیس آف بجٹ جنوری سے شروع ہو جاتا ہے اینڈ مارچ تک یا اپریل تک دا بجٹ ہیز نیرلی ٹیکن اے شیپ, تو میں سمجھتا ہوں کہ اف یو آل اسٹارٹ giving us suggestions from February onwards to the government and to the parliament. اور دوسرا ایک اور چیز آپ نوٹس کریں کہ ایگزیکٹو اپنی جگہ ہے بٹ بجٹ اپروو کرنا ہوتا ہے پارلیمنٹ نے. سینٹ ریکمنڈیشنز دیتی ہے اور نیشنل اسمبلی اس کو اپروو کرتی ہے. تو پارلیمنٹ کے ساتھ انٹریکشن جو بھی آپ ایگزیکٹو کے ساتھ کرتے ہیں سائملٹینیسلی وہ کمیٹیز کے ساتھ, نیسیسری کمیٹیز کے ساتھ, اور اف یو کانٹ ریچ دا کمیٹیز یو کین ریچ مائی آفس, send all your suggestions and we will make sure کہ وہ کمیٹیز کو بھیج دیے جائیں. کیونکہ ایک دفعہ وہ سسٹم میں آ جاتے ہیں وہ سجیشنز, تو دے آر ٹیکن اپ پری بجٹ ان دا کمیٹیز, اور یہ ڈسکشن شروع ہو جائے بجٹ سے پہلے, اینڈ وین دا بجٹ کمز دا کمیٹیز آر ریڈی ٹو ڈیل ود دا ایشوز دیٹ دے ہیو ریسیوڈ فرام دا بزنس کمیونٹی. تو یہ میں نوٹس کرتا ہوں 2 دن پہلے چیزیں آ رہی ہوتی ہیں, ہفتے پہلے چیزیں آ رہی ہوتی ہیں, اٹس ٹو لیٹ. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں
کہ بائی دا ٹائم دا تھنگز کم ایوری تھنگ از ڈن اینڈ دین یو ہیو ٹو اینڈ اپ بجٹ کہ اگر آپ کو زیرو ریٹنگ دینی ہے تو جی اس پہ پورا بجٹ پہ کیا امپیکٹ آ رہا ہے، ریونیو پہ کیا امپیکٹ آ رہا ہے. تو دین اٹ بیکمز ویری ڈیفیکلٹ فار ایف بی آر اور فائنینس منسٹری ٹو مینیج دا بجٹ اینڈ چینج دا بجٹ. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ پہلے کام شروع ہو جائے بجٹ سے پہلے تو آئی تھنک اٹ ول ہیلپ اس. دوسرا جی obviously جو ایشوز دیٹ آر گوئنگ آن اکنامک پالیسیز. آج جیسے ابھی آتے ہوئے آپ مجھے بتا رہے تھے کہ فرام ون پریزیڈنٹ ٹو دی ادر اینڈ آل دا پریزیڈنٹس دیٹ کم دا پالیسیز آف دا چیمبرز ریمین دا سیم اینڈ گیٹ بیٹر نو ڈاؤٹ. اور میں سمجھتا ہوں کہ سیم تھنگ شوڈ بی ان دا گورنمنٹ کہ جو اکنامک پالیسیز ہیں دے شوڈ ناٹ بی چینجڈ آن دا ومز اینڈ آن دی ریکوائرمنٹس آف دی پولیٹیکل پارٹیز. اور میں ساری پولیٹیکل پارٹیز کو یہ کہتا ہوں کہ اور ڈار صاحب جب تھے تو ان سے کئی دفعہ یہ ڈسکس ہوا کہ دیر شوڈ بی اے چارٹر آف اکانومی. بٹ دا فیکٹ از کہ وی یوز اٹ ایز اے پولیٹیکل سلوگن بٹ وی نو بڈی سنسیئرلی ٹرائیڈ ٹو ڈو اے چارٹر آف اکانومی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے چارٹر آف اکانومی بنانا ملک کے لیے اینڈ دیٹ ایوری گورنمنٹ چاہے وہ پیپلز پارٹی کی ہو پی ایم ایل این کی ہو پی ٹی آئی کی ہو یا کسی کی بھی ہو اٹ شوڈ فالو دیٹ چارٹر آف اکانومی ان دا انٹرسٹ آف پاکستان ان دی انٹرسٹ آف دی بزنس کمیونٹی تاکہ وہ پاکستان کی اکانومی کے جو مین اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ ڈیلیور کر سکیں جو کہ میں دیکھتا ہوں کہ وہ نہیں ہوتا. اور ہر آدمی آتا ہے کہ جی وہ ہماری تو پالیسی یہ ہے اور اس میں ڈسٹورشنز کریٹ ہوتی ہیں ٹیرف ڈسٹورشنز کریٹ ہوتی ہیں چیزیں ڈسٹرب ہوتی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ وی شوڈ اوائڈ دس اینڈ وی شوڈ میک شیور کہ اکانومی پاکستان کی ڈسٹرب نہ ہو. باقی چیزیں پولیٹیکلی چلتی رہتی ہیں. اکانومی اگر ٹھیک رہے گی پاکستان کی تو ہر چیز ٹھیک رہے گی. اینڈ دس پولیٹیکل پارٹیز اینڈ ایوری بڈی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از فار دی اکانومی ٹو بی اسٹیبل اینڈ ٹو کیپ گروئنگ ان پاکستان. مجھے سن کے بڑا افسوس ہوتا ہے جب آپ کہتے ہیں کہ 2.64 نیگیٹو گروتھ ہو رہی ہے انڈسٹری کی. اور دس از دا فرسٹ ٹائم سوری ٹو سے بڑے برے حالات میں دس از دا فرسٹ ٹائم آئی سو دیٹ پاکستان از انٹو اے نیگیٹو گروتھ وچ از ویری ڈینجرس. انڈسٹریل نیگیٹو گروتھ ہونا جو ہے نا اگر ٹریڈ میں نیگیٹو یو آر ناٹ دیٹ ورڈ بٹ انڈسٹری میں نیگیٹو گروتھ ہو جائے جس ملک میں تو بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے. تو آئی فیل کہ جی آپ لوگوں کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے اینڈ the chamber should continue to play their role, continue to bring issues to the light of the government. یہ بہت ضروری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کا رول جو ہے جو کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اداروں کا رول جو ہے وہ ہم لمیٹڈ رکھیں. مجھے یاد ہے آئی واز چیئرمین آف دا فائنینس کمیٹی تو بزنسز پہ ریڈز ہو رہے تھے تو سارے چیمبرز نے مجھے اپروچ کیا کہ جی اس کا کیا کریں. ہر مٹھائی والے پہ بھی ریڈ ہو رہا ہے انڈسٹری پہ بھی ریڈ ہو رہا ہے ہر آدمی پہ ریڈ ہو رہا ہے. تو ایٹ دیٹ ٹائم وی ہیڈ کالڈ آل دا چیمبرس ان دا سینٹ اینڈ وی ہیڈ انشورڈ کہ یہ ریڈ بند ہوں اینڈ آئی ہیڈ ٹیکن اے کمٹمنٹ فرام چیئرمین ایف پی آر کہ ریڈ اب نہیں ہوں گے کسی حالت میں. اور آئی ایم گلیڈ کہ وی ور ایبل ٹو اسٹاپ دوز ریڈس اینڈ آئی واز ہیپی ٹو نو کہ جب مجھے سب چیمبرز نے بتایا کہ ہاں جی اس میٹنگ کے بعد اب ریٹ ریسٹرکٹ ہو گئے اور وہ صرف چیئرمین ایف پی آر کے خلاف. دوسرا ایک اور چیز آئی ریممبر جو کہ نہیں ہوئی پی ایم ایل این میں مگر پی ٹی آئی میں جب شبر زیدی صاحب آئے تو دا فرسٹ آرڈر ہی ٹک آؤٹ. کیونکہ سب سے زیادہ مجھے جو کمپلین آتی تھی وہ یہ آتی تھی کہ جی ہمارے اکاؤنٹ سے پیسے نکال لیے ہمیں نوٹس دیا اور ہمارے اکاؤنٹ سے پیسے نکال لیے. تو وہ انہوں نے آ کے میرے مطلب آئی واز انسسٹنگ کہ جی آپ یہ آرڈر آتے ہی نکالیں اینڈ یو نو بینگ اے ٹیکس ایڈوائزر دیٹ ہاؤ بگ اے پرابلم اٹ از کہ جی صبح ہم دفتر آتے ہیں اور پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارے اکاؤنٹ سے 200 ملین ایف پی آر نے نکال لیے اور 300 ملین نکال لیے تو وٹ ہاؤ وی کین رن آر بزنس. تو میرا خیال ہے وہ جو آرڈر انہوں نے دیا تھا کہ no officer of FPR will be allowed to take out any money from anybody's account. It was a very good decision
although FBR felt کہ جی ہماری ریکوری اس سے افیکٹ ہوگی, بٹ میجورٹی آف دا کیسز جو انالائز کیے کہ جی وہ کورٹ میں جا کے, اپیلز میں جا کے وہ کیسز FBR میجورٹی آف دا کیسز ہیو لاسٹ, اور ایونچولی وہ پیسے واپس کرنے پڑے. تو وائی گو تھرو دیٹ ordeal, but anyway I think that is still intact. I don't know if anybody has faced this problem in Lahore, any of the members, but I know that it is still intact کہ FBR without the approval of Chairman FBR cannot take out money from anybody's account. تو اور کچھ چیزیں بھی ہم نے لی تھیں ایشوز کے اوپر, اور آج کل جو ہاٹ ایشو ہے وہ آپ کو سب کو پتہ ہے, از اباؤٹ دا نیب ایشو جو کہ چل رہا ہے, جو میں نے بیسیکلی ٹیک اپ کیا ہے. اینڈ ناٹ دیٹ جنرلی یہ پرسیو کیا جاتا ہے کہ پرابلی آئی ہیو ٹیکن اٹ اپ بیکاز آئی ایم آلسو فیسنگ دا سیم ایشو, although I don't feel there is any issue of mine, بٹ میجر جتنے بزنس مین کی کمپلینس مجھے آتی ہیں تھرو آؤٹ آتی ہیں, اور وہ تھرو آؤٹ ہم چیئرمین کو نیب کو بتاتے رہے. دیکھیں بزنس کمیونٹی اور آلریڈی پتہ نہیں کتنے 20 اداروں سے ڈیل کرتی, FBR ہو گیا, لوکل ادارے ہو گئے, سارے ادارے ہو گئے. اب آن ٹاپ آف دیٹ بزنس کمیونٹی از سبجیکٹ ٹو ڈیل ود نیب, وچ آئی فیل از ناٹ ریکوائرڈ, keeping the business and the environment conducive. اب ایک اور ادارہ آ گیا جو کہ کہتا ہے کہ جی ہم سب سے سپر ادارہ ہیں اور ہم اب سب کو بتائیں گے جی بزنس کیسے کرنا ہے. تو میری ان سے یہی آرگیومنٹ ہے کہ جی دیکھیں بزنس کمیونٹی کا نیب سے کوئی تعلق نہیں, اور کوئی تعلق ہونا نہیں چاہیے. بزنس مین کو نہ آپ بلائیں نہ, although if indirectly if you find, اور میں ان کو یہی کہتا ہوں جی غلط کیس ہو یا صحیح کیس ہو بزنس مین کے خلاف, آپ اس میں انوالو نہ ہو. وہ اس لیے کہ ہاؤ کین یو ایکسپیکٹ اے بزنس مین ٹو فیس نیب وچ از کنڈکٹنگ کرپشن انکوائریز, which is conducting malpractices in public offices. How do you expect a businessman to be involved in these inquiries? تو بزنس مین کو آپ نیب سے دور رکھیں, آپ انشور کریں کہ بزنس مین کی کوئی انوالومنٹ نیب کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. بیکاز ایک صرف نیوز چل جانا ایک بزنس مین کے بارے میں ایک ٹی وی چینل پہ, اس کا تو آپ نے کریئر تباہ کر دیا نا ایز اے بزنس مین. نہ کوئی بینک اس کے نزدیک جاتا ہے, نہ کوئی اس سے کام کرنا چاہتا ہے, نہ کوئی اس سے ڈیل کرنا چاہتا ہے. تو دے مسٹ بی, پولیٹیشینس کی تو چلیں دے آر یوز ٹو اٹ, نیب نہیں کرے گا تو کوئی اور کرے گا, تو وہ تو دے آر پارٹ آف یو کین سے دی انوائرمنٹ دیٹ ایگزسٹ ان پاکستان. بٹ بزنس مین کو نیب سے آپ کیا کہتے ہیں وہ نتھی کر دینا از اے ڈیزاسٹر فار بزنس. تو یہ میں نے ان کو گھڑی گھڑی ریکویسٹ کرتا ہوں, اور میں آئی ایم ہوپ فل کہ چیئرمین نیب, آئی ڈونٹ نو لاہور چیمبر آئے ہیں کہ نہیں آئے, یہاں بھی آپ ان کو انوائٹ کریں. انہوں نے اسلام آباد میں تو ایک نیب ڈیسک اناؤنس کیا ہے, میں چاہوں گا کہ لاہور چیمبر بھی آ کے وہ, اور جو آپ کے بزنس مین ہیں ان کو یہ یقین دلائیں, میں ریپیٹ کرتا ہوں, غلط کیس ہو یا صحیح ہو, یو نو ان دی آئیز آف نیب, کہ جی ہاں یہ ہمارے ایمبٹ میں آتا ہے, ہم نے یہ, آپ اس کو ڈیل کریں اس کے لیے. کیپ دیٹ پرائیویٹ افیئر, وٹ ایور از دا ایشو آف دا بزنس کمیونٹی, پلیز ٹیک دیٹ ہیئر. ہماری ہیلپ چاہیے آپ کو. ابھی میرے پاس کئی کیسز آ چکے ہیں وچ وی آر گوئنگ ٹو ہیئر ان دا سینٹ, اینڈ وی آر گوئنگ ٹو ریفر ٹو نیب کہ ان کو آپ نیب کے ایمبٹ سے باہر نکالیں. اور دوسرا جی دا تھنگ از کہ جو آپ بھی سن رہے ہوں گے کہ جی 700 بلین نیب نے ریکور کیا, 715 بلین which amounts to about $45 million, اور $35 million نیب نے پے کر دیے, you know. تو what is the what NAB has achieved in the last 30 years? If this is what NAB is doing, کہ جی وہ $10 million مائنس اینڈ پلس, آئی ڈونٹ نو وہ $10 million بھی نیب نے ایکچولی جنریٹ کیے پاکستان کے لیے کہ نہیں کیے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم what NAB needs to understand in this whole process, آپ نے بزنس کو کتنا نقصان پہنچایا, آپ نے بزنس کو کتنا ڈرا دیا, لوگ کتنے ڈر گئے. لوگ آج بھی لوگ اسلام آباد میں یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں یہ کانٹریکٹ سائن نہیں کرنا, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ نہیں کرنی. کیوں نہیں کرنی جی؟ کیونکہ کل جی نیب کا نوٹس آ جائے گا. ہم یہ ٹرانزیکشن کریں تو جی پتہ چلے جی پروونشل, اور پروونسز میں بھی یہی حال ہے.
یہاں بھی جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے پروجیکٹس ہیں پنجاب میں یا سندھ میں، وہ سب ڈرتے ہیں کہ جی ہم یہ گورنمنٹ کے ساتھ کام کریں گے تو ہم کل نیب پوچھنے آ جائے گی. پبلک بورڈز پہ مجھے یاد ہے خود لوگ سفارشیں کراتے تھے سب کہ ہمیں پی آئی اے کے بورڈ پہ لگوا دیں، ہمیں او جی ڈی سی کے بورڈ پہ لگوا دیں، ہمیں ایک پرائیویٹ ممبر. آج حال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہمیں کسی بورڈ پہ نہیں جانا، کیونکہ کل کو اس آرگنائزیشن کی انکوائری ہوگی تو ہمیں نوٹس آ جائے گا. تو پرائیویٹ ممبر کا مطلب تو یہ تھا پبلک بورڈز پہ آنے کا کہ جی وہ ان کو سپورٹ کر سکے اور ان کو سمجھا سکے کہ ہاؤ دا بزنس شوڈ بی کنڈکٹیڈ. بٹ آن دا کنٹری ٹوڈے ایوری پرائیویٹ بزنس مین از اسکیئرڈ ٹو سٹ آن دی پبلک بورڈز. وہ کہتے ہیں نہیں جی ہمیں کسی بورڈ پہ نہیں بیٹھنا کیونکہ کل جب انکوائری ہوگی تو ہم بھی پھنس جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں نیب اگر اپنا رول ریسٹرکٹ کرے ٹو کرپشن جس کے لیے نیب کو بنایا گیا تھا اور بزنس مین کو اس ایمبٹ سے باہر رکھیں, ایون اف دیر از سم تھنگ ریکوائرڈ اٹ شوڈ بی ڈن ویری ڈسکریٹلی ود دی انوالومنٹ آف دا چیمبر, ود دی انوالومنٹ آف a body which represents them. اور لوگوں کو میں اکثر دیکھتا ہوں کہ جی لوگ ڈرتے ہیں کہ جی ہمیں نیب کا نوٹس آیا گیا, ہم نے بتانا کسی کو نہیں, ہم نے جا کے جی چپ کر کے ان سے سیٹلمنٹ کر لینی ہے. اور یہ پلی بارگینز کی جو باتیں ہو رہی ہیں اس میں میجورٹی بزنس مین ہے. اب جب پلی بارگین ایک بزنس مین کر لے گا تو اس کے بعد وہ بزنس کیا کرے گا, مگر وہ تو ہی ہیز نو چوائس, ہی ہیز ٹو گو اینڈ ڈو دا پلی بارگین اپنی جان چھڑانے کے لیے, اس کے پاس کوئی چوائس نہیں. مگر پلی بارگین لائک the NAB says کہ you have committed to the crime, تو that means you have become a criminal if you have committed to do a plea bargain. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ this should be addressed properly. Politically there is no agreement on changing the law, which I feel it is required very much, تاکہ ایٹ لیسٹ آپ بزنس کو تو باہر نکالیں نیب کے اس میں سے. اور نیب ایڈمنسٹریٹولی اگر یہ چیزیں ریئلائز کرتا ہے تو آئی تھنک وہ بھی کافی بہتری لا سکتے ہیں نیب کی ورکنگ میں اور بزنس مین کو. اور میں اگین آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان کو بلائیں یہاں, ان کو سمجھائیں کہ کیا مسئلے ہیں بزنس کمیونٹی کے, کیوں پلی بارگیننگ بزنس مینوں سے نہ کرائی جائے کسی حالت میں بھی, کیونکہ ان کا بزنس ڈیمیج ہوتا ہے, ان کا اسٹیچر ڈیمیج ہوتا ہے, and just because he needs to get out of the situation he is forced to do the plea bargain. So یہ plea bargain کوئی it's not an achievement on the NAB's part, it is destroying the whole environment. آپ plea bargain ضرور پولیٹیکل لوگوں سے کروائیں, لوز بیوروکریٹ سے کروائیں جنہوں نے کرپشن کی ہے. بزنس مین is helpless in this environment. پھر ہماری جو اکانومی ہے, آپ کہتے ہیں جی کیوں خرید لیا آپ نے, پلاٹ کیوں خرید لیا جی, پلاٹ آپ نے جناب 10 کروڑ کا خریدا, 8 کروڑ 2 کروڑ کی رجسٹری کرائی, 8, بھائی یہ تو ہماری اکانومی ہے یار, دس از ہاؤ آور اکانومی ورکس. اب اگر نیب کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تو دین آئی تھنک فائنانس منسٹر نیڈس ٹو ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ اینڈ ٹاک ٹو نیب کہ بھائی ہماری تو اکانومی ایسی چل رہی ہے, پہلے تو آپ اس اسٹرکچر کو چینج کریں. جب تک یہ اسٹرکچر چینج نہیں ہوگا, ان آفیشیل اور آفیشیل از پارٹ آف آر اکانومی, تو یہ جب تک چیز نیرو ڈاؤن نہیں ہوگی, آپ کیا لو ان آفیشیل اکانومی کے پیچھے بھاگیں گے تو لوگ وہی ہوگا, بینکوں سے پیسے نکال کے گھروں میں رکھنا شروع کر دیں گے اور دا منی ول گیٹ آؤٹ آف دا سسٹم. تو یہ چیزیں نیب کو ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ آئی فیل کہ ود یور انوالومنٹ اینڈ ود یور ڈسکشن ود دی چیئرمین نیب, ہی کین انڈرسٹینڈ دس اینڈ ہی کین فکس دس. باقی جی ان دی اینڈ میں آپ کا شکریہ کرنا چاہتا ہوں فار گیونگ می دی اپرچونیٹی ٹو کم ہیئر اینڈ اسپیک ٹو آل یور ڈسٹنگوشڈ ممبرز, اینڈ آئی ہوپ ٹو سی مور آف یو اینڈ وٹ ایور وی کین ڈو ایز سینیٹ آف پاکستان اینڈ دی کمیٹیز فار بزنس, وی آر آلویز دیئر فار یو. تھینک یو. Thank you, sir, very much. First of all, I would like to take you up on your offer for meeting in the Senate with the Finance Ministry through your kind office. Our business proposals are already ready for the budget, and next week I'll be meeting the Commerce Minister. میں نے ان کو ہینڈ اوور کرنے ہیں, تو تب بھی آپ کے آفس سے بھی ٹائم کر کے انشاءاللہ میرے بورڈ کے 4-5 ممبرس جن کا فائنانس سے تعلق ہے ان کو I'll bring over to the Senate. وہاں فائنانس منسٹر کے ساتھ ہماری میٹنگ کروائیں, تو اس میں کوشش کروں گا کہ 4-5 چیمبر کے اور پریزیڈنٹس کو بھی بلا لوں تاکہ اکٹھے وہی میٹنگ ہو جائے.
اور سر جو آپ نے ایکسپورٹ کی بات کی, نیچرلی 21 بلین از ناٹ اے ٹارگیٹ, ونس وی ہیو اچیوڈ 25 تو آور ٹارگیٹ از 40, ناٹ کہ پچھلے سال اگر 20 ہوئی تھی اس سال 21 ہوگی, تو دیٹس ناٹ کہ ایکسپورٹ ہماری بڑھ گئی. اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بالکل ہونی چاہیے سر. اور سر ریٹس دوبارہ شروع ہوئی ہیں پچھلے 6-8 مہینے پہلے. ایف بی آر کے نوٹسز مجھے آئے ہیں, والد صاحب کو آئے ہیں, ملک صاحب کو آئے ہیں, 5 سال نوٹس نہیں بھیج سکتی. دے آر سینڈنگ 10 سال 12 سال پرانے نوٹسز بھیجے ہیں, اور خاص طور میں لاہور میں بھیجیں گے. میں نے چیک کیا, اسلام آباد کراچی میں اتنے نہیں ہے, خاص طور پہ لاہور میں بھیجیں گے. اور جن صاحب کا نیچے نام لکھا ہے, جن کے سائن ہے, جب ہم نے ان کو اپروچ کیا ایف بی آر کا, اس میں کہہ رہے میں نے تو یہ بھیجا نہیں ہے. دیر واز سینڈ فرام اسلام آباد, بٹن دبایا انہوں نے, اور جتنے نیٹ بیسز نکلے نوٹس نکل گئے. لیکن ہمیں تو پرابلم پڑی ہوئی, ایکچولی بائی لا 5 سال سے پرانا نوٹس ایف بی آر بھیج ہی نہیں سکتی. ملک صاحب بیٹھے ہیں ہمارے ممبر, ان کو 3 نوٹس 4 نوٹس 5واں نوٹس 12 سال پہلے جو چیزیں ان کی کلیئر ہو چکی ہیں. اور سر 3-4 مہینے پہلے لوگوں کے اکاؤنٹ سے پیسے بھی نکلے ہیں دوبارہ, اسٹارٹڈ اگین. دس واز 3 months بیک. 4-5 لوگوں کا آئی نو کہ جن کے ساتھ یہ ہوا ہے. دوسرا سر ریفنڈ کا آئی ڈونٹ نو, آپ کو پتا ہے کہ جو ٹیکنیکل ایرر آیا تھا ان کے ریفنڈ سسٹم میں 2 months بیک, جس میں ڈبل ریفنڈ لوگوں کو واپس کر دیا گیا تھا, اور پھر ان کے اوپر ایف آئی آر کاٹ کے ان کو اندر کر دیا گیا تھا. اٹ واز دا فالٹ آف دیئر سسٹم. اٹ وازنٹ کہ اب ایف بی آر نے میرا کروڑ دینا ہے, میرے اکاؤنٹ میں 2 کروڑ شفٹ کر دیا, پھر کہتے ہیں آپ کے اکاؤنٹ میں ایکسیس پیسے آئے ہیں, اور پھر ان پہ ایف آئی آر کاٹ کے اندر کیا گیا ان کو, جس پہ کامرس منسٹر فائنانس منسٹر مانتے ہیں کہ ہماری غلطی ہے, لیکن وہ ایف آئی آر صرف پرائم منسٹر صاحب بھی واپس لے سکتے ہیں, ادروائز وہ کیسز بھگت رہے ہیں اپنے, جس میں ان کی کوئی سچ غلطی نہیں ہے. دوسرے سر 1-2 پوائنٹس ہیں, وہ میرے ممبرز ہیں, وہ آپ سے ڈسکس کریں گے. فاٹا پاٹا کا پوائنٹ ہے, پوائنٹ آف سیل کا پوائنٹ ہے, وہ انشاءاللہ ابھی آپ سے ڈسکس کریں گے. سر نیکسٹ ویک آپ سے ٹائم لے کے انشاءاللہ ول بی ان اسلام آباد. اب میں ایک سر اور پرپوزل تھا, میرے والد صاحب جب ابھی کامرس منسٹر تھے انڈسٹری کے کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں, تو آئی واز ود ہم ایٹ دا آفس. تو دیر واز اے پرپوزل گیون ٹو دا پرائم منسٹر, جو کامرس منسٹری میں بھی پڑا ہوا ہے. سر جو انڈیا نے کیا, جس طرح ہمارا بڑا ہے ہمارے سے اکانومی میں, اس کو ہم فالو کرتے ہیں. جو سر آپ کی ایسوسیشنز ہیں جن کی $1 بلین ٹوٹل ایسوسیشن ملا کے, سنگل بندے تو ہمارے بہت کم ہیں جن کی $1 بلین ایکسپورٹ ہوگی. ایسوسیشنز ہیں جن کی $1 بلین $2 بلین ایکسپورٹس ہیں, ان ایسوسیشنز کو بلانا چاہیے, ان کے صدر کو, ان کے ممبرس کو, کہ آپ بتائیں آپ کو کیا چاہیے, آپ 2 سال میں ہمیں ایکسپورٹ دیں گے. آپ رائس سیکٹر کو بلائیں, 2 بلین ٹچ کر رہی ہے, آپ ان کی ہیلپ آؤٹ کریں, گورنمنٹ ان کو بٹھا کے آپ کو کیا چاہیے, جو انڈیا نے کیا تھا, ول ڈو اٹ فار یو ان 5, وہ آپ کو ایزیلی 5-8 بلین پہ جا کے دکھیں گے. فارماسیوٹیکل از 1 بلین, فارماسیوٹیکل ایسوسیشن کو بلائیں, فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز ایکسپورٹرز کو بلائیں بڑوں کو. حلال میٹ از $500 ملین, ان کو بلائیں. دیز سیکٹرز کین ایزیلی گو اپ ٹو 5 بلین 6 بلین ان کپل آف ایئرس. لیکن وہ پالیسی ان کو گورنمنٹ دینا ایک سر, تو پھر ہے کہ آپ کی 5 سال کی یہ پالیسی ہے, کیا کیا آپ کو چاہیے ہم آپ کو دے دیں, اور آپ ہمیں ایکسپورٹ کر کے دکھائیں. تو سر آئی ول اسٹارٹ ود فارمر پریزیڈنٹس. مصباح صاحب آپ نے کوئی بات کرنی ہے؟ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.